بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ فرحین روتی ہوئی مسلسل گڑ گڑاتی ہوئی التجا کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ساری انسانیت بلائے ہوئے اس پر جھکا ہوا اپنی ہوس مٹانے میں مگن تھا۔ باہر سے آتی تیز میوزک کی آواز فرحین کی چیخوں اور آو پکار کو دبا رہی تھی۔ مسلسل مزاحمت کرتی فرحین کبھی اس کا منہ تو کبھی بال نوچتی تو کبھی اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں سے دبوچ رہی تھی، مگر اس وقت اس شخص پر شیطان غالب تھا۔ وہ اپنی ہوس مٹا کر فرحین کی سسکتے تڑپتے وجود پر سے ہٹا تو فرحین نے پاس مٹی میں پڑے اپنے دوپٹے سے اپنا نیم برہنہ وجود ڈھانپنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری عزت کو پامال کر کے تم کیا سمجھتے ہو؟ میں بدنامی کے ڈر سے چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گی؟ میں ابھی باہر جا کر پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ اپنے آنسو صاف کر کے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے باہر جانے لگی۔ رکو فرحین، یہ سب کچھ مجھ سے انجانے میں ہوا ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں شرمندہ ہوں۔ وہ فرحین کا راستہ روکتے ہوئے کہنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر واقعی شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے میری عزت واپس نہیں آ سکتی۔ لٹیرے ہو تم، انسانی روپ میں بھیڑیے، سب کو تمہارا گھناؤنا روپ دکھاؤں گی تاکہ میری طرح تم بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ فرحین اس پر توکتی ہوئی حقارت بھری نظر ڈال کر دروازے کے پاس پہنچی۔ تبھی اس نے فرحین کو روکنے کے لیے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کہنے لگا، فرحین پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو، میں بہک گیا تھا، میں اپنی غلطی کا مداوع تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز کسی کو کچھ مت بتانا، اس نے فرحین کو روکتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان لوگوں کی الوداعی پارٹی تھی، باہر سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز موجود تھے۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتے ہو؟ گناہ کیا ہے تم نے؟ گناہگار ہو تم جیسے گٹھیا نفس کے غلام سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کلاس روم کے دروازے کو کھولنے لگی، تبھی اس نے دوبارہ فرحین کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ فرحین فوری طور پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور پیچھے پڑے ہوئے شیشے کی میز پر جا گری۔ یوں پیچھے میز پر گرنے سے فرحین کی سر کے پچھلے حصے سے خون نکلنے لگا۔ او گاڈ! فرحین، یہ کیا ہو گیا؟ I'm sorry، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فرحین کے پاس پہنچ کر اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا جیسے کلاس روم کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے کلاس کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، مگر آج بھی جب اسے یہ واقعہ یاد آتا تھا تو نئے سرے سے وہ اپنے آپ کو ندامت میں گرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ عام دنوں میں تو وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا تھا، مگر خاص اس دن جس دن اس کے ہاتھوں فرحین کی عزت اور جان گئی تھی، اس کا ضمیر اس پر کوڑے برساتا اور چیخ چیخ کر اسے گناہگار کہتا۔